خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجنة تحت اقدام الامہات، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ مائیں بہنیں جن کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، بطور خاص ڈیجیٹل والی انگوٹھی والی تسبیح وہ اپنے ہاتھ میں پہنے رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ یقین مانو ان کی آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے، اور یہی درود شریف کی برکت سے اللہ ان کی دنیا بھی سنواریں گے، اللہ ان کی آخرت بھی سنواریں گے، چہرے پر نورانیت بھی عطا فرمائیں گے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتی ہے۔ ایک مستورات نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے وہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مبارک توفیق ہے۔ ایک مہینے کے 1.5 لاکھ درود شریف ہوئے، ایک سال کے 18 لاکھ درود شریف ہوئے، اور ایک درود شریف پہ 40 انعام، 10 رحمتیں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، تو 18 لاکھ درود شریف پہ کتنے انعامات ہوئے، کتنی بڑی آخرت کی تیاری ہوئی۔ قطرہ قطرہ ڈول میں گرتا ہے، ایک وقت آتا ہے پوری ڈول بھر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آج عمل کیا، کل عمل کیا، پرسوں عمل کیا، اور مہینے کے بعد حساب لگایا تو پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے کافی عمل ہو گئے۔ سوچنے والوں کی اور صرف خیالی پلاؤ بنانے والوں کی آخرت کی تیاری نہیں ہو پاتی۔ آخرت تو بنتی ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی درود شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے، آپ پڑھو گے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی آپ سے خوش ہوں گے، ہمارے نبی کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، ہم جتنا بھی درود شریف پڑھے اتنا کم ہے۔ محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ یہ پڑھتے رہیں۔ ایک مستورات نے بتایا کہ رمضان میں وہ روزانہ 10 پارے اللہ کا قرآن بھی پڑھتی ہے اور روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتی ہے۔ کیا بات ہے! کا عمل کا جذبہ ہے، عمل کا شوق ہے، آخرت کی فکر ہے، اسی لیے درود شریف بھی پڑھی جا رہی ہے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ ایک دوست نے بتایا کہ تقریباً میری والدہ بھی کم سے کم 5000 پڑھ لیتے ہوں گے۔ اس کو آپ معمولی مت سمجھنا، درود شریف کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھنا۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ایک ایک درود شریف پہ اللہ کیا دے رہا ہے۔ اس وقت افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی ڈیجیٹل تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتے، کچن میں، گھر میں کام کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، دوسرے کام کرتے ہوئے، کاش ہم بھی درود شریف پڑھتے رہتے تو روزانہ ہمارے بھی 5-7 ہزار ہو جاتے۔ آج ہماری بھی بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری ہو جاتی اور حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہوتی تو پیارے نبی بھی خوش ہو جاتے۔ ایک مستورات نے تو عجیب بات بتائی، کہا کہ وہ پچھلے کئی وقت سے روزانہ 15000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ قبول فرمائے ان تمام کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں، جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے، آپ حضرات سن رہے ہو، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ سب بھی بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ اس معاملے میں آپ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہوں گے، آپ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ مستورات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالتی ہے، اللہ کی بڑی فرما بردار ہوتی ہے، اور جس مستورات کو تو اللہ کے ذکر کا شوق لگ جائے نا، پھر وہ تو اشراق، چاش، تہجد اور اوابین پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ درود شریف کا شوق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں مجھے اولاد کی تربیت کے عنوان پر کچھ بات کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، بچے جو ہے نا، بچے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اور وہ بیچارے اولاد کے لیے بہت پریشان ہیں، یہاں وہاں کے چکر کاٹتے ہیں، یہ وظیفہ جو کوئی بتا دے نا وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، جو کوئی بتا دے، بس اولاد چاہیے۔ اور عجیب حال ہے، جس کے بچے ہیں ان کو بچے بوجھ لگتے ہیں، بچے بھاری پڑتے ہیں، بچوں کو مارتے رہتے ہیں، بچوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اچھی تربیت نہیں کرتے، انہیں بچے بوجھ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے بچے نہیں ہیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، جن کے یہاں اولاد نہ ہوں وہ کیا کریں؟ اگر ان کو اولاد چاہیے تو وہ کیا کریں؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ مجھے، اور اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں، کسی کے یہاں 10 سال کے بعد، کسی کے یہاں 12 سال کے بعد، کسی کے یہاں 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو وہ ہر فرض نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں، اور روزانہ پابندی سے 313 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ندامت کے ساتھ پڑھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ میں گنہگار، مجھے معاف کر دے، اللہ میں گنہگار، مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ پابندی سے 313 مرتبہ۔ 8-10 منٹ کا عمل ہے، پورے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، ایک ساتھ بھی ضروری نہیں، کبھی 100 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی دوسرا 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ 313 مرتبہ ہو جائیں، پھر 2 منٹ کی دعا کر لیں۔ اور ایک عمل ہے،
آپ کے شوہر اگر ہو تو ان سے کہنا وہ میرے سے ملاقات کرے، انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے اور مقدر میں لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، یہ عاجز ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ اولاد تو مانگتے ہیں، نیک اولاد نہیں مانگتے، اسی لیے پریشان رہتے ہیں۔ نہ 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 نہ، اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرو، باری تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اگر نرینہ اولاد چاہیے اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جن کے پاس بچے موجود ہیں، اولاد موجود ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرے، بچوں کی، پوتوں کی، پوتیوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی، بچیوں کی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اسی میں یہ بچہ بڑا ہو کر بگڑ جاتا ہے، ماں باپ کے لیے درد سر بنتا ہے۔ انگلش 3 سال میں سکھائیں گے، ABCD 4 سال میں سکھائیں گے، اس وقت بچہ نہیں ہے۔ 3.5 سال کی عمر میں 2 گھنٹے ٹیوشن بھیج دیتے ہو، اس وقت بچہ نہیں ہے۔ مکتب بھیج دیتے ہو، اس وقت بچہ نہیں ہے۔ اور تربیت کرنی ہو تو بچہ ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، کچھ تو سمجھو۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہوتی ہے نا، چھوٹا درخت تو جس طرف مڑا ہو اس طرف مڑ جاتی ہے، اور درخت کی شاخ بڑی ہو جائے تو پھر مڑا نہیں کرتی۔ بچہ جب بڑا ہو کے نافرمان ہوتا ہے نا، پھر ماں باپ کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے دعا، ہم دعا بھول جاتے ہیں، صرف ڈانٹنا یاد رہتا ہے کہ غصے سے تربیت نہیں ہوتی، یاد رکھنا، اور مارنے سے بھی تربیت نہیں ہوتی، اور بار بار ڈانٹنے سے بھی تربیت نہیں ہوتی، اور منہ چڑھانے سے بھی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بچوں کو لگنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دوست ہیں، بچوں کو اپناپن لگنا چاہیے، بچوں کو پیار دینا، بچوں کو محبت دینا، محبت سے سمجھانا، چاکلیٹ دے کر سمجھانا، کہیں گھمانے لے جاتے ہوئے سمجھانا۔ بچہ غلطی کر رہا ہے صبح میں تو شام کو سمجھانا، فوراً نہیں، شام کو، کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، وہ بھی ایک مرتبہ، بار بار نہیں کہ بچہ چڑ جائے۔ آج کے ماں باپ تو ایک بات 5-10 دفعہ کہہ دیتے ہیں، ایک غلطی کی اور تماچا لگا دیا۔ بچہ سوچتا ہے کہ اب میری ماں کو کبھی بھی سچ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولوں گا۔ جھوٹ بولتا ہے تو بچ جاتا ہے، تو بچہ سوچتا ہے کہ جھوٹ میں تو ماشاءاللہ کامیابی مل رہی ہے، سچ بولتا ہوں تو مار پڑتی ہے، وہیں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بچہ سچ بولے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ او ہو دیکھو ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، سچ بولتا ہے۔ اور بچوں کو یہ بات سکھاؤ کہ بچوں ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے، چور لوگوں نے پورا قافلہ لوٹ لیا۔ پیران پیر کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کوئی پیسے رقم ہے؟ فرمایا ہاں، جگہ بھی بتا دی کہ یہاں پر میرے پاس رقم رکھی ہوئی ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چور کو بڑا تعجب ہوا، کہا بیٹا تو جھوٹ بول دیتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ تو ہم سے باتیں چھپایا کرتے ہیں۔ کہا تھا جب میں اپنے گھر سے چل رہا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا عبد القادر کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، یہ بات لگی چور کے دل میں۔ اس بچے کو لے کر گیا چوروں کے سردار کے پاس اور کہنے لگا ہمارے سردار دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ سردار نے پوچھا بیٹا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا جی ہاں ہے نا۔ کہاں ہے؟ کہا یہاں میں نے رکھے ہیں۔ کہا بیٹا چھپا لیتا، جھوٹ بول دیتا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، چوری سے بچ جاتا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جب میں گھر سے چل رہا تھا بیٹا عبد القادر، خلاصہ یہ کہ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولا کرتے، اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ڈاکو نے، سردار نے سب چوروں کو جمع کیا اور کہا دیکھو دیکھو، ہم اتنے بڑے ہو کر، اتنے سمجھدار ہو کر، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ 10 سال کا بچہ، سبحان اللہ، کیا اس کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، پتہ ہے جھوٹ بولوں گا میری آخرت برباد ہوگی، سچ میں نجات ہوگی۔ چلو چلو آؤ ہم لوگ سب بھی توبہ کرتے ہیں اور اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے چوری نہیں کریں گے اور ہم بھی اللہ کے سچے بندے بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ فرمایا ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ بچپن سے ماں تربیت کر رہی ہے، اخلاق، یہ سب واقعات سنانا اپنے بچوں کو، اللہ والوں کے، اللہ والوں کے واقعات۔ ہمارے بچے تو پورا دن موبائل پہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں پورا دن۔ ارے 3 گھنٹے لے رہا ہے تو 2 گھنٹے کروا دو، 1 گھنٹہ تو کم کر دو۔ 2 گھنٹے فون لے رہا ہے، آدھا گھنٹہ آہستہ آہستہ فون چھڑوا دو۔ نہیں چھوڑتا تو وقت تو کم کرو۔ پہلے زمانے میں کتا بھونکتا تھا نا تو اس کو ہڈی ڈال دیتے تھے تاکہ کتا خاموش ہو جائے، اور آج کے زمانے میں بچے روتے ہیں تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے تاکہ بچہ چپ ہو جائے، چاہے اس کی تربیت خراب ہو جائے۔ کتنے بچے صبح موبائل، دوپہر موبائل، شام موبائل، رات موبائل، کھیلنے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس کی وجہ کہ ماں باپ اس کو کھلونے لا کے دیتے نہیں۔ کیرم بورڈ لا کے دو، کچھ بال بیٹ لا کر دو، کچھ فل ریکٹ لا کے دو، کچھ لوڈو گیم لا کے دو۔ بچی ہے تو کچن کا سیٹ لا کے دو۔ 8-10 قسم کے کھلونے ہوں گے نا تب اس کا دھیان کھلونے میں لگے گا۔ اب ہم پیسے سنبھالتے رہتے ہیں، کھلونے لا کے دیتے نہیں، پھر کیا کرے گا؟ موبائل دیکھے گا، کمزور ہوگا، گرے گا، پڑے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، طاقتور نہیں ہوگا، بزدل بھی بنے گا، کمزور بھی بنے گا، آنکھیں بھی خراب ہوگی، دل بھی خراب ہوگا، امتحان میں پیچھے نمبر بھی آئے گا، اور بڑے ہو کے پھر ماں باپ کا وہ نافرمان بنے، اس کا بڑا خطرہ ہے۔ اپنے بچوں کو کوئی کھیلنے کی چیز تو دلاؤ۔ ایک آدمی تمباکو والا پان کھاتا ہے، اس کو چھڑانا ہے تو میٹھا پان تو کھلاؤ۔ آپ بالکل منع کرو گے تو کیسے برداشت کرے گا؟ بچے کو موبائل چھڑوانا ہے، اس کی کوئی متبادل چیز تو دو لا کر ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بچے کی جو تربیت کرنی ہے نا، یہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی وقت سے کرنی ہے، تو اس کی تربیت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ درخت کی شاخ کو جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہو کے مڑا نہیں کرتی۔ ایک بات یاد رکھنا، جس باغ کا مالی اپنے باغیچے کا دھیان رکھتا ہے، اپنے باغ کا دھیان رکھتا ہے، گھاس کی کٹنگ کرتا رہتا ہے، اس کا باغ بڑا خوبصورت، بڑا سہانا، بڑا پر رونق اور بہت ہی زیادہ دلکش ہوا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ باغ کے مالی نے اس کی کٹنگ وقت پر کی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے۔ باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ چپل پہن کر اندر نہ جائیں، کوشش کریں اندر نہ جانے کی۔ وجہ کیا ہے؟ باغ کا مالی باغ کا دھیان رکھتا ہے، وقت پہ پانی پلاتا ہے، گھاس بڑھ جائے کٹنگ کرتا ہے، بڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، لوگ اس گارڈن میں بار بار آتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی۔ اور جس باغ کا مالی گھاس کی کٹنگ نہ کرتا ہو تو کہیں بھی گھاس اگ جاتا ہے، جنگلوں میں بھی گھاس اگ جاتے ہیں، پھر وہ باغ اتنا اچھا خوبصورت نہیں لگتا، اس کے باہر کوئی اصول اور آداب نہیں لکھے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جو مالک اپنے باغ کی صفائی رکھتا ہے، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ کہیں بھی گھاس اگ جائے، جنگل میں اگ جائے، لوگ اس پر چپل کے ساتھ چل دیں، پھر وہ جس طرح اس گھاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو ایسے بچوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا کام دعا۔ اللہ بچوں کے دل آپ کے ہاتھ میں، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، نیک بنا دے۔ اور لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو شرٹ پینٹ پہناتے ہیں، جینس ٹی شرٹ پہناتے ہیں، مولانا کپڑا بڑا اچھا ملتا ہے، اور ابھی کیا آوے 100-200 روپے میں جینس ٹی شرٹ بہت اچھا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا آپ کے بچے کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ بڑا ہو کے اللہ کا فرما بردار بنے؟
کیا وہ 10 بچے کھیل رہے ہوں، جس بچے نے عربی جبہ پہنا ہوا ہو، کیا وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتا ہے؟ کیا کاگڑوں کے بیچ میں کبوتر اچھے نہیں لگتے؟ آپ کا بچہ تو ایسا ہو کہ آپ کے بچے کو دیکھ کر آپ کی بہن کے بچے، آپ کی نڑند کے بچے، آپ کی دیرانی کے بچے، آپ کی جیٹھانی کے بچے، آپ کے اڑوس پڑوس والے بچے، علاقے والے بچے، سب آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کی نقل اتارے، اور لوگ کہیں دیکھو فلاں وہ نیک لوگ ہیں نا، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، بڑے اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ یہ عورت تو رابعہ بصریہ جیسی ہے، کیا اس کو اپنے بچوں کی آخرت کا شوق ہے، کتنے اچھے اپنے بچوں کو کپڑے پہناتی ہے، دیکھو نا ان کے بچے کیسے معصوم لگتے ہیں، کفنی پائجامے میں ہوتے ہیں، جبے میں ہوتے ہیں، ٹوپی میں ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے کبھی ہم نے انگریزی بال کٹے ہوئے نہیں دیکھے، ان کے بچوں کی زبان پر تو اللہ کا نام ہوتا ہے اور ان کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ماں نے ایسی تربیت کی ہے بچے کی۔ تو آپ بچپن سے جیسی تربیت کرو گے 55 تک ویسا چلے گا بچہ۔ ماں باپ بچوں کو بچپن سے برش کراتے ہیں، موت تک برش کرتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو بچپن سے مسواک نہیں کراتے، بڑا ہو کے بھی مسواک بھول جاتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو بچپن سے موبائل دیتے ہیں، موت تک موبائل کا استعمال کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن میں عادت پڑی ہے۔ فرمایا کہ عام طور پر بچپن کی عادت جو ہے وہ 55 تک چلا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنا بچہ چھوٹا ہے، اسلامی لباس پہناؤ، کفنی پائجامہ پہناؤ، جبے پہناؤ، سر پہ ٹوپی رکھو، بچپن سے اس کی ازار، اس کا جبہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، اسلامی بال کٹواؤ، اچھے اخلاق سکھاؤ، بچوں کے دوست بنو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہی اولاد آپ کو پڑھ کے بخشے گی۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو۔ یاد رکھنا اگر ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، کل کو یہ اولاد بھی ہماری قدر کرے گی۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، یہ اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، یہ اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ خدا نخواستہ جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا، یاد رکھنا جو آج اپنی ماں کو ستا رہی ہے، جو آج اپنی ماں کی نافرمان ہے، کل اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی۔ نافرمان بیٹی کل کی نافرمان ماں ہوگی، نافرمان بیٹا کل کا نافرمان باپ ہوگا۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، قدرت کا قانون ہے، اس کی اولاد اس کو ستاتی ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ دین سکھاؤ بچوں کو، اللہ کا دین سکھاؤ۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو بچوں کو اللہ سے ڈراتی ہے، اندھیرے سے نہیں ڈراتی، بھوت سے نہیں ڈراتی، جنات سے نہیں ڈراتی، اللہ کے غیر سے نہیں ڈراتی۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے ابھی تیرے ابو کو آنے دے، تجھے بتاتی ہوں۔ وہ عورت بڑی نادانی کا سودا کر رہی ہے، آہستہ آہستہ بچے کے دل سے ماں کی اہمیت نکل جاتی ہے، ماں کا رعب نکل جاتا ہے کہ میری ماں ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو کہتی ہے ابو کو آنے دے، ابو کو آنے دے۔ نہ نہ نہ، ضرورت پڑے تھوڑی سی تنبیہ، بہت ہلکی پھلکی مار، اور وہ بھی نہ مارو تو بہتر ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے گا موت کے وقت۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا۔ ایک دور گزر گیا، اس وقت مارتے تھے، آج کا وہ وقت نہیں ہے کہ بچوں کو مارا جائے۔ آج تو بچوں کو جہاں سے پیار ملے گا بچے وہاں چلے جائیں گے۔ بچے چھوٹے ہوں ان کے لیے دعا کریں، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائے، 10 سال کا، مدرسے میں بھیج دیں۔ ڈابیل ہے، کفلتا ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، ادارے ہیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں، مفتی بنائیں، اللہ کا ولی بنائیں۔ آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کا بچہ قرآن شریف کی تفسیر کرے گا،
آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کا بچہ بیان کرے گا؟ آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کا بچہ تراویح پڑھا رہا ہوگا؟ یہ ایسے ہی تراویح پڑھائے گا؟ نہ 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 نہ، اس کے لیے ماں باپ کو دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنانا پڑے گا۔ جو بچے حافظ ہوں گے اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنایا جائے گا، سورج اور چاند سے زیادہ رونق والا تاج۔ اللہ اکبر! ایسے ہی تاج مل جاتا ہے، تاج کے لیے محنت ہے، اپنے بچوں کو حافظ بنانا پڑتا ہے۔ اور ہم لوگ تو صرف حافظ بنا دیتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ ہوا، اس کی لائن بگڑ گئی۔ غلطی تو ہماری، عالم بھی بنا دیتے ہیں۔ ارے مولانا، عالم کلاس میں 6 سال لگ جاتے ہیں، 9 سال لگ جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کو ایسے ہزاروں لوگ بتاؤں جن کو دکان پہ 50 سال لگ گئے اور مر گئے۔ مقدر کی روزی اللہ دے گا۔ عالم بن رہا ہے، روزانہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے سامنے بیٹھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، روزانہ حدیث شریف پڑھتا ہے، اس کے دین اچھے جا رہے ہیں۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے روئے گا کہ اللہ میری ماں چلی گئی، اس کی مغفرت کر دے، اللہ میرا باپ چلا گیا، بہت اچھا تھا، ہماری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اگر بچی ہوگی، آپ نے حافظ عالمہ بنایا ہوگا، امید ہے کل کو اس کے بچے بڑے نیک ہوں گے، کیا پتہ اس کی گود سے کوئی اللہ کا ولی نکل آئے اور اللہ کو آپ کی ادا پسند آ جائے۔ اس لیے اس معاملے میں تھوڑا سا چوکنا رہے۔ ارے مولانا ہمارے تو بچے ہی بڑے ہو گئے، اس وقت ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی دعا کا دروازہ کہاں بن ہوا ہے؟ دعا کرو، صدقہ کرو۔ مولانا بہت دعا کرتے ہیں، ہمارا بچہ آتا نہیں۔ ارے کبھی ایسا ہوتا ہے دعائیں جمع ہوتی ہے اور بچہ ایک ساتھ ایسا آ جاتا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ماں کا انتقال ہوتا ہے اور بچے آ جاتے ہیں، دعا رنگ لاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ماں کے انتقال کے بعد؟ کیا ہوا؟ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا، وہ پورا اللہ والا بن گیا۔ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا، آج الحمدللہ وہ حافظ بن رہا ہے، ان قریب حافظ بن جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی ماں ایک ہی بات کہتی تھی، میرا بچہ حافظ بنے، میرا بچہ حافظ بنے، میری تمنا ہے تو حافظ بنے۔ ماں کے انتقال سے پہلے وہ حافظ کلاس میں بیٹھ گیا 1-2 دن پہلے۔ ماں باپ کی تمنائیں ضائع نہیں جاتی، مانگے تو صحیح اللہ سے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ گزشتہ کل بتایا تھا وہاں کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اللہ والے جو ہوں صحیح معنوں میں ان کی صحبت میں بھیجے۔ بچہ سویا ہوا ہو، سورہ صف جو 28ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دو اور یوں کہو اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا، دنیا دار نہ بنا۔ ہاں، فکر کریں بچوں کی، دنیا کی، کہ دنیا کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لکھ لیں، اچھا انگلش پڑھ لیں، اچھا کوئی ٹیوشن لے لیں، اس سے میں منع نہیں کرتا، لیکن بچوں کو ایسے ٹیوشن میں بھیجنا جہاں مار ہو، مار سے بچہ نفرت کرنے لگتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے۔ ٹیوشن ٹیچر کو کہہ دیں کہ میرا بچہ جو ہے نا یہ بڑی محبت سے پڑھنے کا عادی ہے، یہ لکڑی سے پڑھنے کا عادی نہیں، یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ کوئی گائے بکری نہیں ہے کہ اس کو مارو تو یہ آگے چلے گا، اس کو محبت دو، اس کو پیار دو، آپ ہم سے کبھی پیسے لے لو، اس کو 1-2 کیڈبری دے دو، یہ آگے چلے گا۔ یا ٹیچر سمجھتی نہیں تو وہاں سے ہٹا لو۔ بچے اللہ کی امانت ہے، بچوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مکتب میں بچہ جاتا ہے، مار پڑتی ہے، دوسرے مکتب میں بھیج دو، استاذ کو سمجھا دو کہ مارنا نہیں چاہیے، بچوں کو محبت سے پڑھانا چاہیے۔ آپ تو استاد ہو، کوئی قصائی تھوڑی ہو کہ بچوں کو مارتے ہو۔ یہ 2 ہاتھ اللہ نے دعا کرنے کے لیے دیے، حضور کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیے۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جہاں استاذ کی لکڑی لگتی ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت غلط بات ہے، ابھی اس پر فتویٰ آیا ہے، بالکل غلط بات ماں باپ کی۔ کس نے کہا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ ہم الحمدللہ مدرسے میں پڑھے، جو استاد ہمیں نہیں مارتے تھے ان سے ہمیں آج بھی بڑا پیار ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بہت زیادہ انشاءاللہ ایثار ثواب کریں گے۔ اور جو استاد مارتے ہو قدرتی طور پہ، عام طور پہ ان سے اتنی محبت دلی نہیں ہو پاتی۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی نگرانی رکھنا، اپنے بچوں کو خوش رکھنا،
ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں ان کا خیال رکھنا، ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی غریب بچے گھوم رہے ہو، کوئی یتیم بچے گھوم رہے ہو، ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، ان کی تھوڑی سی مدد کر دینا۔ بہت سے گھروں میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس ان کو دینے کے لیے 5-10 روپے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور مالدار لوگ بس اپنے بچوں کی فکر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، اللہ کا دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا، اور سب سے زیادہ بچوں کی تربیت ہوگی دعا سے۔ دعا کرتے رہو اور اچھی طرح ان کی تربیت کرتے رہو، موقع موقع کی دعا پڑھاتے رہو، اور اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کا خوف سکھاؤ۔ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو ہمارے بچوں کے سامنے، 5 منٹ 7 منٹ، ٹوپی پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ، اللہ والوں کے واقعات سناؤ، کہو انشاءاللہ میرا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، قاضی بنے گا، دین کا داعی بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا، پوری دنیا میں جا کے اللہ کا دین کا کام کرے گا، اور انشاءاللہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ایسا شوق عطا فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے، ایسا ولولہ عطا فرمائے۔ بہت سی ماؤں کی نیت ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے۔ ارے حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ اور بہت سی عورتیں اپنی بچیوں کو 5 کلاس سے زیادہ پڑھاتی ہے۔ ارے عام طور پر 6ٹھی کلاس میں بچی اپنا دل کسی اور کو دے دیتی ہے، کسی اور سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، ماں باپ کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے، موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے، حد ہو گئی، 5 کلاس انف ہے، پڑھنا لکھنا جان لے، کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے زیادہ پڑھے گی اچھی جگہ شادی ہوگی، اللہ کی قسم انگوٹھا چھاپ بھی ہوگی نا تو جہاں مقدر میں لکھا ہوگا وہیں شادی ہوگی۔ وہ زیادہ پڑھنے سے اور کم پڑھے لکھے ہونے سے شادی کوئی الگ جگہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے زیادہ پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے سسرال میں اس کی عزت ہوگی، نہ نہ نہ، ابھی تو خطرہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہے ان کے ماں باپ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، بڑی فکر میں رہتے ہیں، کبھی باپ نہیں سمجھتا، کبھی ماں نہیں سمجھتی، نہ یہ ضروری ہے نہ وہ ضروری ہے۔ کیا ایمان بچانا ضروری نہیں ہے؟ اس کو اسلامی لباس پہناؤ، بچی کو پورا دن پچھوڑی پہناؤ، اس کو پیار دو، اس کو محبت دو، کل کو سسرال چلی جائے گی آپ کو یاد آئے گی۔ گھر کا کام کاج سکھاؤ، محبت کے انداز میں تعلیم کرنا سکھاؤ، سسرال میں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا وہ سکھاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی وہ سکھاؤ، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت خوشحال رہے گی۔ کھانا اچھے میں اچھا بنانا سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم تمام کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، اور اللہ ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ تو کیا خیال ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی دنیا دار بنائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کبھی بھی ہمیں ایصال ثواب نہ کریں، صرف اپنی فیملی کو خوشحال رکھیں اور اپنے بچوں کو خوشحال رکھیں، اچھے میں اچھا کھانا کھائیں اور ہمیں بھول جائے۔ آپ ذرا غور کرنا، اپنے بچوں کو جو قبر میں رکھا جائے گا اس کی بھی تو فکر کرو کہ ہمارے بچوں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، ہمارا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ دین کی محنت کر رہا ہو اور ہمیں ثواب مل رہا ہو۔ تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، مستورات کو چاہیے کہ درود شریف کا خوب اہتمام کرے۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت چھوٹے پن سے کرے، بچپن سے کرے، بڑے ہو کر نہیں۔ نمبر 3، جس طرح باغ کا مالی گھاس کی کٹنگ کرتا ہے تو اس کا باغ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور جو باغ کا مالی کٹنگ نہیں کرتا اس کی گھاس کہیں بھی اگ جاتی ہے اور بے قدر بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت کی زبان میں، اپنے بچوں سے دوستی کرو، ہمیشہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو، اور اس کے بدلے ان کو کوئی چیزیں دلاؤ جس سے وہ کھیل سکے، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، انشاءاللہ کل کو یہ اولاد ہماری قدر کرے گی۔ اور روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، وقت پر مکتب بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین،
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ پیارے اللہ، جن کے بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے، جن کی اولاد بڑی ہو چکی ہے اور ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے، اے اللہ سب کے دل آپ کے ہاتھ میں، آپ انہیں فرما بردار بنا دیجیے، آپ انہیں نیک بنا دیجیے، شریعت اور سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کے بچے چھوٹے ہیں، پوتے چھوٹے ہیں، پوتیاں چھوٹی ہے، نواسے نواسیاں چھوٹی ہے، بچے بچیاں چھوٹی ہے، اے اللہ انہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو حسن اخلاق سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے نصیب بہتر سے بہتر فرما، ان کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا، ہر ایک بچے کو اللہ ایگزام میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی